لال مسجد کا تذکرہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بیانات کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور دیکھ کر کہیں حیرت ہوتی ہے تو کہیں بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے علماء اکرام، سر پہ پگڑیاں سجی ہوئی، چہرے پہ داڑھی، وہ فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دوسرے علماء کو جو ان کی رائے کے برخلاف ہے وہ ننگی گالیاں دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، غدار قرار دے رہے ہیں، یہ پتہ نہیں یہودیوں کا ایجنٹ اور کیا کچھ ایک دوسرے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ مجھ سے میرے دوست احباب نے اس بارے میں کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مجھ سے میری رائے لینے کی کوشش کی، لیکن میں ہر بار انہیں ٹالتا رہا، کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا فریق شاید وہ ہضم نہ کر پائے، حقیقت ہے یہ۔ تو آج ایک بہت بڑی بحث کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہاں کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا فریق حق پر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، کافی سال گزر چکے ہیں۔ مشرف کے دور کا یہ سیاہ ترین واقعہ ہے کہ جب ہمارے کیپٹل دارالحکومت اسلام آباد میں یہ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ وجہ کیا تھی، وجوہات کیا تھی؟ امام کعبہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء کا کردار بہت مثبت رہا، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا۔ اب یہاں مفتی عبدالرحیم صاحب ٹھیک ہیں یا انتظامیہ لال مسجد ٹھیک ہے؟ تو اس میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے جو ذہن میں ایک بات آئی ہے اور میں نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بات، آپ اس ایک بات کا جواب دے دیا جائے تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب مفتی عبدالرحیم صاحب کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے نا ان پر، مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر، کہ بھائی اتنے عرصے بعد تمہیں کیسے یاد آ گئی لال مسجد کی؟ وہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس لال مسجد کے واقعے کو لے کر جو پاکستان مخالف گروہ ہیں وہ اس کی آڑ میں بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ بیان دیا۔ اور وہاں سے لال مسجد، پھر وہ جو ایک وہاں بہت بزرگ انسان وہاں رہے کافی عرصہ، ان کا بیان میں نے دیکھا، تو یہ دو مختلف آراء ہیں۔ اب یہاں مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے اور بہت بالکل کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس میں کچھ پیچیدگی نہیں ہے اگر اس ایک چیز پہ کام کیا جائے۔ دیکھیں عزیزان محترم، پاکستان میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹری پوری جلا دی گئی تھی، ان تمام کے نام مرنے والوں کے موجود تھے، ان کی لسٹ موجود تھی کہ یہ لوگ اس حادثے کے اندر الطاف حسین کے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے یا کسی کا بھی نشانہ بنے۔ اسی طریقے سے باجوڑ کے اندر جو ہوا 2 مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے مدرسے میں، ان کی پوری لسٹ موجود ہے، بچے کا نام، ولدیت، اس کا علاقہ، اس کا قبیلہ، سارا موجود ہے۔ اسی طرح کراچی کے اندر ایک سے کئی بار یہ واقعات ہو چکے ہیں اور بہت سارے علاقوں کے اندر ایسا ہوا ہے، لیکن وہ ساری چیز ریکارڈ پر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں لاہور میں منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن کے اراکین کارکنوں کے اوپر اسی طرح کا ایک حملہ ہوا تھا، اور ان کی تفصیل بھی عدالت میں موجود ہے کہ کون کون سے لوگ اس کے اندر شہید یا متاثر ہوئے۔ تو یہی کر لیں بھائی، لال مسجد والے صرف ایسا کریں کہ وہ بچیوں کے نام، ان کے والد کا نام، ان کی سکونت، ان کا قوم، علاقہ، اس کی لسٹ بنا کر میڈیا کے اوپر دے دیں کہ بھائی یہ بچے، یہ بچیاں شہید ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب اپنی بات کو واپس لے لیں گے۔ اگر نہیں بھی لیں گے تو ہمارے جتنے علماء اکرام ہیں، اکابر ہیں، وہ ان سے کیا کر کہیں گے کہ میاں تم نے کہا تھا اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ دیکھو پوری لسٹ موجود ہے، اور یہ ان کے والدین ہیں، یہ ان کے چچا مامے ہیں، یہ ان کا ننیال ددیال ہے، یہ ان کا علاقہ ہے جہاں یہ رہتے تھے، یہ اس قبیلے، اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو بات بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گی۔ پھر کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا، کوئی فساد باقی نہیں رہے گا، اور مجھے یقین ہے مفتی عبدالرحیم صاحب اسی طرح میڈیا پر آ کر کہہ دیں گے کہ مجھ سے جو بات میں نے کی، میری معلومات شاید درست نہیں تھی، اب مجھے معلومات پہنچی ہے اور میں اپنی بات واپس لوں۔ اور آخر میں پھر عرض یہ ہے، میری رائے سے آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن خدا را زبان صاف رکھیں، اخلاقیات کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور جب آپ کے مزاج کے خلاف بھی کوئی چیز ہونا تو اگلے کو کافر، مرتد، غدار اور ایسا ویسا نہ کہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ کہا میں نے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔